السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم العربیۃ للطالبین حصہ اول درجہ اولیٰ میں پڑھائی جانے والی کتاب کے سبق نمبر 1 کی 14ویں مشق پڑھیں گے۔ اس مشق کو حل کرنے سے پہلے جو چیزیں ضروری ہیں وہ ذہن میں رکھ لیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو لیسا سے فعل ماضی کی گردان آنی چاہیے، اور آتی بھی یہی ہے، لیسا، لیسا، لیسو، لیست، لیستا، لسنا، لستا، لستما، لستم، لستی، لستما، لستن، لستو، لسنا۔ اچھا جی، یہ ایک اصول ہوا۔ دوسرا اصول وہی پرانا اصول ہے، سوال کے اندر اگر واحد مذکر واحد مؤنث حاضر کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے یا ضمیر استعمال کی گئی ہے تو جواب کے اندر وہ متکلم میں تبدیل ہو جائے گی، اور اگر غائب ہے سوال کے اندر تو جواب میں وہ غائب ہی رہے گی، اور نام ہے تو پھر آگے ویسے ہی نام آ جائے گا۔ ہم نے اب کرنا کیا ہے، دیکھنا ہے کہ اگر سوال کے اندر واحد مذکر حاضر و واحد مؤنث حاضر کی ضمیر استعمال کی گئی ہے تو جواب کے اندر یہ جو آپ کو لیسا کی گردان سنائی ہے ہم نے اس کا متکلم کا صیغہ نکالنا ہے، اور اگر سوال کے اندر غائب کی ضمیر استعمال کی گئی ہے تو ہم نے اس ضمیر کے مذکر اور مؤنث ہونے کے اعتبار سے ہی جواب میں لیسا کے صیغے نکالنے ہیں۔ اور اب چلیں مشق شروع کرتے ہیں۔ اس مشق کے اندر جو ایک چیز ہمیں بتائی جائے گی وہ یہ ہے، پیچھے ہم نے یہ سیکھا تھا کہ اگر آپ کسی سے حال پوچھتے ہیں، حال انت بخیر، تو وہ کہتا ہے انا بخیر، میں ٹھیک ہوں، ہوا ایدن بخیر، وہ بھی ٹھیک ہے، یا کیف حالک، انا بخیر، یعنی میں ٹھیک ہوں، یہ تو ہم نے جواب دے دیا۔ آج کی مشق کے اندر ہم نے یہ پوچھنا ہے، یہ سیکھنا ہے کہ اگر ہم سے کوئی پوچھے آپ کیسے ہیں اور ہم نے بتانا ہے کہ میں ٹھیک نہیں ہوں، یا وہ ٹھیک نہیں ہے، یا وہ سب ٹھیک نہیں ہیں، تو ہم کون سے صیغے استعمال کریں گے وہ ہم اس مشق کے اندر سیکھیں گے۔ التدریب الرابع عشر، 14ویں مشق، اجر تمرین الآتی، آنے والی مشق کا اجرا کرو، کما فی المثالین، جیسا کہ دو مثالوں میں ہے، یعنی دو مثالوں میں جیسے اجرا کیا گیا ہے۔ سوال دیکھتے ہیں، حل انت بخیر، کیا آپ ٹھیک ہیں؟ لست بخیر، میں ٹھیک نہیں ہوں۔ یہ لست واحد متکلم کا کیوں نکالا یہ پہلے آپ کو بتا دیا ہے۔ ہوا، حل ہوا بخیر، کیا وہ ٹھیک ہے؟ ہوا واحد مذکر غائب کے لیے آتا ہے تو آگے صیغہ بھی اب ہم نے واحد مذکر غائب کا نکالنا ہے۔ لیسا بخیر، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ حل انتی بخیر، کیا تم ٹھیک ہو؟ لست بخیر، میں ٹھیک نہیں ہوں۔ انت، انتی، دونوں میں فرق ہے لیکن جواب متکلم میں ایک ہی صیغے سے آ رہا ہے، کیونکہ متکلم میں مذکر اور مؤنث کا اعتبار نہیں ہوتا۔ ہیا، یہ واحد مؤنث غائب کے لیے ہے تو اس لیے ہم یہاں پہ غائب کا پہلے سوال بناتے ہیں، حل ہیا بخیر، کیا وہ ٹھیک ہے؟ تو جواب میں آئے گا لیست بخیر، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ حل ہما بخیر، کیا وہ دونوں ٹھیک ہیں؟ لیسا بخیر، وہ دونوں ٹھیک نہیں ہیں۔ ہم، حل ہم بخیر، کیا وہ سب ٹھیک ہیں؟ لیسو بخیر، وہ سب ٹھیک نہیں ہیں۔ یہ ہم نے اوپر لیسا اور نیچے لیسو یہ صیغے اس لیے نکالے ہیں کیونکہ ہما تثنیہ کے صیغے پر دلالت کر رہا ہے، اور ہم یہ جمع مذکر غائب کے صیغے پر دلالت کر رہا ہے۔ آگے والے صفحے کے اوپر دیکھیں، یہاں پر لکھا ہوا ہے ہن، حل ہن بخیر، کیا وہ سب عورتیں ٹھیک ہیں؟ لسنا بخیر، وہ سب عورتیں ٹھیک نہیں ہیں۔
حل انتم بخیر، کیا تم سب ٹھیک ہو؟ لسنا بخیر، ہم سب ٹھیک نہیں ہیں۔ حل انتن بخیر، کیا تم سب عورتیں ٹھیک ہو؟ لسنا بخیر، ہم سب عورتیں ٹھیک نہیں ہیں۔ حل انتما بخیر، کیا تم دونوں ٹھیک ہو؟ لسنا بخیر، ہم دونوں ٹھیک ہیں۔ حل خالد بخیر، کیا خالد ٹھیک ہے؟ لیس بخیر، اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، اور لیس خالد بخیر فاعل لفظ ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں کہ خالد ٹھیک نہیں ہے۔ فاطمہ، حل فاطمہ تو بخیر، کیا فاطمہ ٹھیک ہے؟ لیست بخیر، وہ ٹھیک نہیں ہے، یا لیست فاطمہ تو بخیر، فاطمہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ بالکل آسان سی مشق تھی، شروع والے اصول سمجھیں، اس کے بعد مشق سنیں، انشاءاللہ آپ کو سبق سمجھ آ جائے گا۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔